کبھی کبھی ہمیں چپ ہونا پڑتا ہے. سامنے والا آپ کے سامنے بہت بول رہا ہے. کسی کسی کو عادت ہوتی ہے نا، بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے. وہ ہر وقت اپنی بات اوپر رکھتا ہے، ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو اول سمجھتا ہے. ہر بات کو وہ یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں تم غلط. اور اس جگہ پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہ کہ اس کے ساتھ بحث کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے. ہمیں اس وقت اپنے آپ کو چپ رکھنا چاہیے، شانت رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر جو بھی چیز ہے نا اسے بول دینے دو. اس کا دل ہلکا ہونے دو. اپنے اوپر بالکل بھی اس چیز کو ہمیں حاوی نہیں کرنا، کیونکہ بہت سارے عورتوں کے اندر، آدمیوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو پرفیکٹ بتاتے ہیں، جبکہ وہ چیز صحیح نہیں ہے. اور زیادہ بولنے والوں کے کہتے ہیں نا کہ جو عقل ہوتی ہے ان کے گھٹنوں میں ہوتی ہے، صرف زبان ان کے پاس ہوتی ہے. تو وہ جیسے جیتتے ہیں نا وہ کہتے ہیں. تو اس وقت اپنے آپ کو شانت رکھے اور یہی سوچے کہ ٹھیک ہے بھائی، تو ہی بڑے باپ کا ہے، مجھے نہیں آتی یہ ساری چیزیں، تو ہی کر لے اور تو ہی آگے بڑھ جا. ہمارے دل کو تو پتہ ہے نا کہ ہم صحیح ہیں، تو کیوں اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگنا ہے؟ کیوں اس کے سامنے اپنے آپ کو نیچا دکھانا ہے؟ شانت رہے، مسکراتے رہیں. سچ مانیے وہ اپنی بات کو خود سمجھ جائے گا کہ میں کہاں صحیح ہوں اور کہاں غلط ہوں. سامنے والوں کو جب اس کے ساتھ اگر آپ زبان چلائیں گے اور اسے بار بار یہ بتائیں گے، جتائیں گے کہ نہیں یہ بات ہے، وہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی. یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی تو لڑائی کا روپ بھی اختیار کر لیتی ہے، اور وہ لڑائی اتنی حد تک ہو جاتی ہے کہ زندگی کے رشتے ناطے تک ٹوٹنے لگتے ہیں. تو اس وقت ہے نا آپ کو شانت رہنا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جاہل ہے، پڑھا لکھا ہو کے بھی یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے، ہو گئی ہے. اور بس خاموشی کے ساتھ اپنا کنارہ کر لے، اس انسان سے اپنے آپ کو دور کر لے اور رکھے دعا سلام. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں، دعا سلام رکھنی چاہیے. بس یہ سوچ لیں کہ یہ میری ٹائپ کا نہیں ہے، میرا مزاج اس سے نہیں ملتا، تو میں اس سے کیوں ملوں؟ کہیں مل جائے تو اچھے سے بات چیت کریے اور اس کو یہ احساس مت دلائیے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں. میں تجھ سے خوش ہوں، تو اچھا ہے، صحیح ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک وقت میرا بھی آئے گا. بس یہ سوچیے اور خاموشی سے ہٹ جائیے. سچ مانیے اس بات کو اگر آپ کرنے لگیں گے نا، آپ خود اپنی زندگی میں کتنا سکون محسوس کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا. زندگی اتنی آسان نہیں ہے. کبھی بھی اپنے رشتوں کو نا اتنا حاوی مت کرو اپنے اوپر کہ وہ رشتے ٹوٹ ہی جائیں. میں نا ایسی کرا کرتی تھی، میں ان رشتوں کے لیے جیا کرتی تھی، میں ان رشتوں کو سنبھالا کرتی تھی، کیونکہ نا شروع سے ہی امی نے مجھے کہیں نہ کہیں بڑا بنا دیا تھا. چھوٹے پن سے ہی جب چھوٹے بچوں کو تم یہ کہو نا تو اس گھر کا بڑا ہے، تو وہ واقعی میں بڑا ہو جاتا ہے. وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑا ہو کر کے اور وہ یہ دکھاتا ہے کہ نہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جو چیز خراب ہے اسے بھی میں صحیح کر سکتا ہوں. یہ ایک ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کس وقت کس ٹائم پہ صحیح کر سکتا ہوں. میں نہیں سمجھ پائی ہوں اس چیزوں کو. چھوٹے پن سے ہی احساس جب بچوں کو ہم دلاتے ہیں نا، تو بڑا ہے، تو یہ کرنا ہے. اور آج کے زمانے میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں. جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں وراثت میں دیا، ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. بچوں کو بچوں کی زندگی جینے دو. انہیں مت یہ احساس دلاؤ کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تم ہمارے اوپر حکم چلا سکو، یا چھوٹی چھوٹی باتوں کے بیچ میں تم آ سکو اور یہ کہو نہیں امی تم یہ غلط کر رہی ہو، نہیں امی یہ چیز ایسے نہیں ہے، نہیں امی فلاں نے ہمارے ساتھ ایسے کرا تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. شادی میں وہ ہمیں ملی تھی تو اس نے ہم سے بات نہیں کی تھی، ہم بھی نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں کرواہٹیں نا بچوں کے ذہن میں بچپن سے بھر جاتی ہیں اور بڑے ہو کے وہ ایک ناسور کا کام کرتی ہیں. اس لیے ان کے زندگی میں انہیں جینے دو اور انہیں اتنا بڑا مت کرو کہ وہ کل کو آ کر کے تمہارے ساتھ تمہارے مقابلے پہ کھڑے ہوں اور کہیں کہ تم غلط ہو. ایک وقت ہے نا پھر ایسا بھی آتا ہے کہ بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، جنہیں کل ہم نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، آج وہی ہمیں باتیں سنانے شروع کر دیا. بہت بار مائیں ایسی کرتی ہیں، بیٹیوں کو اتنا احساس دلاتی ہیں، بیٹوں کو اتنا احساس دلاتے ہیں تم بڑے ہو، پاپا کی جگہ تم آ گئے ہو، میری جگہ تم آ گئی ہو. تو اگر تمہاری پھوپھی یا تمہارے چاچی، تمہارے تائی یا تمہاری خالہ تمہیں کچھ ایسا کہے نا تو تم ایسے جواب دینا، تم ایسے اس کا مقابلہ کرنا. یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں.
بچوں کے معصوم دلوں کے اندر ہم زہر بھر رہے ہیں، بچوں کے معصوم دلوں کے اندر ہم کڑواہٹ جمع کر رہے ہیں۔ انہیں جینے دو اور تم بھی جیو، بس ایک خاموشی کے ساتھ جیو۔ کہتے ہیں جب سمندر خاموش ہوتا ہے تو بہت بڑا طوفان آنے والا ہوتا ہے۔ وہ طوفان اپنے اندر وہ بدلاؤ پیدا کرو تاکہ دنیا تمہیں پہچانے اور دنیا یہ جانے کہ ہاں یہ وہی ہے جس کی ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج دیکھو اوپر والے نے اسے کتنی عزت اور کتنا صبر دیا۔ صبر کے ساتھ نا اللہ ہوتا ہے، جتنا ہم صبر کرتے ہیں اللہ اتنا ہی ہمیں دیتا ہے، اور جتنے ہم بد اخلاق ہوتے ہیں نا دنیا ہم سے دور ہوتی جاتی ہے، رشتے ہم سے چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی میں ملتی ہوں۔ کیونکہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں اچھے برے سبھی لوگ ہوتے ہیں۔ آج وہ زیادہ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس انرجی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے گھر کا ماحول ایسا ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ نے تربیت ایسی دی ہو، تو اسی لیے نا ان کے ماحول کے حساب سے مت جیو، اپنا ایک الگ ہی ماحول بناؤ، اپنے بچوں کا الگ ماحول بناؤ، اپنی روٹین بناؤ، اپنے بچوں کو اچھی اچھی چیزیں سکھاؤ تاکہ ہمارے جانے کے بعد وہ ہمیں یاد کریں اور کہیں کہ ہاں ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ اچھا سکھایا۔ کبھی کبھی ایسے بھی فیصلے لینے پڑتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی باتیں کرنی پڑتی ہے جن سے ہمارا دل نہیں ملتا، لیکن کہتے ہیں نا دنیا کے اندر رہتے ہیں تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں سے جب بھی آپ ملو تو انہیں احساس مت دلاؤ کہ ہاں تم اس طرح کے ہو۔ اگر وہ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں تو صرف مسکرا کے جواب دو، اور میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، میں مسکرا کے جواب دے دیتی ہوں اور یہی ان کے سامنے احساس دلا دیتی ہوں کہ تم بالکل صحیح ہو، جبکہ وہ سمجھ جاتے ہوں گے، اگر پڑھے لکھے ہیں تو سمجھ جائے گا انسان کہ میں کہاں پر غلط ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر ایک عادت دیکھی ہے میں نے کہ ایک ہی بات کو رٹتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، کئی بار اس بات کو دہراتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ان باتوں کے اوپر یہ کہے کہ ہاں تم بالکل صحیح ہو، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ باتیں بالکل غلط ہیں، لیکن اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے، اسے ہم نہیں بتا سکتے کہ تم غلط ہو، کیونکہ یہ اگر ہم ایسے کہیں گے تو وہیں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وہیں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، چاہے اس میں آپ کی بہن ہو، آپ کی دیورانی جٹھانی ہو، آپ کی خالہ ہو، خلیری بہنیں ہوں، کوئی بھی اپنی برائی اپنے منہ کے اوپر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پیچھے بھی مت بولو اور سامنے بھی مت بولو، بس یہ سوچ لو کہ اس کی سوچ اس کے ساتھ ہے، میری سوچ میرے ساتھ ہے۔ تو زندگی میں نا یہ ساری چیزیں کرو، اور سب سے اچھا ہے نا نماز پڑھو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے اللہ دل میں خود بخود سکون دے گا، اتنی سمجھداری دے گا نا کہ تمہیں خود حیرانی ہوگی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر کتنا صبر دیا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا تو کتنا کھو جاتے ہیں، ہر ایک معنی ہر ایک لفظ کے پیچھے اللہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، پر ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ اب تو ویسے بھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے اپنے گھروں کے اندر ہم قید ہو جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، افطاری بنائیں گے اور بس اپنے بچوں کو خوش کریں گے اور اللہ کو خوش کریں گے، کیونکہ جب ہم اللہ خوش ہوگا تو ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے، ہمارے بچے بھی خوش ہوں گے اور ہمارے گھر میں اللہ رحمت بھیجے گا اور ساری برائیوں سے ہم صاف ہو جائیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ رمضان میں ہم اپنے گھر میں قید کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا سے دور ہو کے، اور جب ہمیں سکون ملتا ہے نا وہ 1 مہینے کے اندر ہمارے اندر کتنا بدلاؤ آتا ہے۔ صرف یہ 3-4 باتیں دھیان میں کرو اور زندگی کو آسان بناؤ، انشاءاللہ آپ کی زندگی آپ کے ساتھ آسان ہوگی، آپ کے رشتے آپ کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے اور ایک نئی پازیٹیو کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو جئیں گے۔ اپنے دل دماغ کو کسی اچھے کام میں لگاؤ تاکہ آپ کا دل دماغ جو ہے نا اس کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دے۔ جب ہم ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے نا جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، تو سچ مانیے زندگی میں نا بڑا سکون ملے گا۔ نظر انداز کرنا سیکھو ان لوگوں کو جو آپ کی برائی کرتے ہیں، نظر انداز کرنا سیکھو ان لوگوں کو جو آپ کے بارے میں برا بولتے ہیں۔ نظر انداز کرنا جب ہم سیکھ جائیں گے نا تو وہ ایک نہ ایک دن وہ لوگ خود ہی چپ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی تھک جائیں گے نا، بولتے بولتے تھک ہی جاتا ہے انسان، آخر کار وہ تھک کے چھوڑ دیتا ہے کہ اب یہ اپنی زندگی میں کھو گیا ہے، اسے جانے دو۔ جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو کہیں اور سیٹ کر رہا ہے اور پیچھے والے جو ہے نا اسے وہ چیز کرنے نہیں دے رہے ہیں،
اور اس کے جانے کے بعد 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یہی کہتے رہتے ہیں کہ اتنا اچھا گھر ہے، اتنا اچھا کاروبار ہے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے وہاں چلے گئے اور اب وہاں سیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر وہاں رہنا تھا تو یہاں کیوں بنایا؟ اگر ہمیں اللہ کے حکم ہمارے لیے یہی تھا تو ہم نے جبھی تو یہاں پہ بنایا، اور اب اللہ کا حکم ہے جبھی تو ہم وہاں پہ بھی جا رہے ہیں۔ سارا نظام اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، سارے نظام اسی کے پاس ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے دل سے کب کرا؟ کچھ نہیں کرا۔ ایک دن وہ تھک جائیں گے، ہار جائیں گے اور آپ کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو بس آج کا میرا ولاگ یہی تھا آپ سب کے لیے کہ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، لوگوں کی تعریف کرنا چھوڑ دو اور لوگوں کی باتیں سننا بھی چھوڑ دو۔ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں رہو، خوش ہو کے رہو اور اپنے بچوں کو خوش رکھو، اچھی اچھی ریسیپی بناؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ جتنا ہو سکے۔ تو میں تو یہی کرتی ہوں، جب میں اکیلے میں بیٹھتی ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ صبح کا ٹائم جو میرا ہوتا ہے نا 15-20 منٹ اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ناشتے کے بعد ہم کافی دیر گپ شپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں۔ کسی دن میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی۔ چلیے پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔